نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، بڑی خوشی اور مسرت کی گھڑی ہے۔ رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ مغرب سے اب تک علماء کرام کے مختلف بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام اختتام تک پہنچ جائے گا، اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہوگی کہ آپ لوگ جم کر بیٹھیں۔ میرے بعد بھی بہت ہی معزز علماء کرام آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ مجھے آپ کے سامنے مختصر بات کر دیں، آپ دھیان سے، توجہ سے، غور سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جتنا کہنے والے کو فائدہ ہوگا اتنا سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ سننے والا غور سے سنے، توجہ سے سنے۔ آپ اپنی نیند کو حرام کر رہے ہیں اور بیدار ہو کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ غور سے اور توجہ سے بات کر سنیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ، چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث شریف تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی کی روشنی میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہیں۔ آپ حضرات علماء کا نام تو سنتے ہیں، سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ علماء کیا ہے؟ علماء کی شان کیا ہوتی ہے؟ علماء کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سینے میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، جس کے سینے میں اللہ رسول کی تعلیم ہو، جس کے سینے میں مکمل شریعت ہو، جس کے سینے میں مکمل اسلام ہو، اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ مذہبی تعلیم مکمل ہو، شریعت کے مطابق مکمل زندگی گزارتا ہو، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ یہ طبقہ علماء کا طبقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب وفات فرماتے ہیں تو مال، دولت، دراہیم، دنانیر کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے، وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے، اور یہ علماء علم کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کا مقدس دور آیا، صحابہ کا مقدس دور ختم ہوا،
تابعین طب تابعین ائمہ مجتہدین کا دور آیا. یہ قرآن جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، عربی گرامر ہمیں معلوم نہیں. ایک 5 سال 6 سال 10 سال کا بچہ ہے، عربی گرامر سے اسے کچھ بھی واسطہ نہیں، پھر بھی قرآن اطمینان سے آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. آپ قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. دنیا میں بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں. قرآن کریم سے پہلے 3 کتابیں آسمانی، بڑی 3 کتابیں نازل ہوئی: تورات، زبور، انجیل. چوتھے نمبر پر قرآن کریم ہے. چھوٹی کتابیں صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف ادریس، یہ بھی کتابیں ہیں. لیکن ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اپنی من کی باتیں ان کتابوں میں داخل کر دی. جو دل میں آیا، اللہ کی جو آیتیں تھی ان آیتوں کو نکال کر اپنے دل کی بات رکھ دی. لیکن قرآن کریم 1450 سال ہو گئے. جیسے نبی کے زمانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، نبی کے زمانے میں جو پڑھنے کا طریقہ تھا، نبی کے زمانے میں جو لب و لہجہ تھا، آج بھی قرآن کا وہی طریقہ ہے، وہی لب و لہجہ ہے، سب کچھ وہی ہے. نبی کے زمانے میں قرآن پر زبر زیر پیش لگے ہوئے نہیں تھے، نقطے لگے ہوئے نہیں تھے، رکوع اور سجدے لگے ہوئے نہیں تھے، آیت کے نمبر لگے ہوئے نہیں تھے. آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں رکوع نمبر بھی ہے، آیت نمبر بھی ہے، اور اعراب، زبر زیر پیش نقطے سب کچھ لگے ہوئے ہیں. یہ کس نے لگائے؟ علماء نے لگائے، علماء نے لگائے. قرآن کریم پر علماء نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ترجمے پر، تفاسیر، معنی، مطالب، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر تمام کتابوں کو آپ جمع کر دیں تو ایک بہت بڑا حال کتاب سے بھر جائے. اتنی خدمت کی ہے علماء نے. یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن میں ایک حرف میں تبدیلی نہیں آئی. دنیا کے بڑے بڑے لوگ سوالات کرتے رہے، بڑی بڑی طاقتیں آئی، انہوں نے اپنے پیسے جھونک دیے کہ قرآن کی فلاں فلاں آیتوں کو بدلو. یہ کتاب ہماری ہے ہی نہیں، ہم بدلے کہاں سے؟ اس کتاب میں ہماری طرف سے کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم کہاں سے بدلیں؟ یہ کتاب آسمانی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، بدلنے کا حق بھی اسی کو ہے، ہم کو نہیں. حفاظت اور ذمہ داری اس رب نے لی ہے، اور حفاظت کس سے کرا رہا ہے؟ اسی انسان سے کرا رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. دنیا والے چاہے جتنا ہو چیخے چلائے، شور مچائے، لیکن قرآن کے تعلق سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. کبھی ایک حرف کے بارے میں تبدیلی کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کتاب آسمانی ہے، اور آسمانی کتاب میں تبدیلی کا حق صرف اللہ کو ہے، نبی کو بھی حق حاصل نہیں ہے. یہ جائے کہ عام لوگ اپنے قلم لے کر کے تبدیل کر دیں. کاغذ کے ورق پر جو قرآن لکھے ہوئے ہیں اس کو تم جلا سکتے ہو، اس کو تم دریا میں پھینک سکتے ہو، اس کو تم زمین کے اندر دفن کر سکتے ہو، لیکن جو قرآن ہمارے سینے میں موجود ہے نہ ہی تم جلا سکتے ہو، نہ ہی دریا میں پھینک سکتے ہو، نہ ہی مٹی کے نیچے دفن کر سکتے ہو. ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں 10 کروڑ مسلمان ایسے ملیں گے جس کے سینے میں مکمل قرآن محفوظ ہے. دنیا والے ہمیں ڈراتے ہیں، دنیا والے ہمیں دھمکاتے ہیں، دنیا والے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدل دو.
ارے تم ایک نہیں، تم جیسے 1000 بھی تیار ہو جاؤ، 1,00,000 بھی تیار ہو جاؤ، تمہاری بات تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں کہ تمہاری بات پر توجہ دی جائے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کسی بھی مذہبی کتاب پر تم انگلی مت اٹھاؤ، کسی بھی مذہبی گرو کو تم برا مت کہو۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف تم اسلامی اور مذہبی لوگوں کی تعظیم کرو، قرآن کی تعظیم کرو۔ جتنا ہی تعظیم ہم قرآن کا کرتے ہیں، انجیل، زبور اور توریت کی بھی تعظیم ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ان کے پاس بھی ان کے مذہب کی کتابیں ہیں، اجروید، اتھروید، ساموید، ریگ وید، یہ وید کی جو کتابیں ہیں، ہم کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ کسی کی مذہب پر انگلی اٹھانے کے لیے ہمارے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ کسی گرو کے تعلق سے ہمارے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ چاہے جس مذہب کا بھی گرو ہو تو اس کا احترام کرو، اس پر تم انگلی مت اٹھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علماء، ہمارے بڑے کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف تقریر نہیں کرتے، کسی مذہب کے گرو کے خلاف تقریر نہیں کرتے، کسی مذہب کی کتاب کے خلاف تقریر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کا مذہب بہت اچھا ہے، وہ اسی لیے قبول کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم اسلام لاؤ، ان کے نزدیک ان کا مذہب اچھا ہے، وہ اپنا کام کرے۔ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، پورے دنیا میں اگر مثال پیش کیا جائے تو ہندوستان کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ ایک محلے میں مسلمان بھی رہتا ہے، ایک ہی محلے میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اور ماضی قریب میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے عید میں وہ آتے ہیں، ان کے تہوار میں ہم جاتے ہیں۔ ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر آج بھی اس نفرت کے ماحول میں مثال قائم ہے کہ ہمارے سیمانچل کی دھرتی میں ہندو مسلمان دونوں مل کے رہتے ہیں۔ کبھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے دنگے ملک میں ہوئے، چاہے وہ بابری مسجد کی شہادت کا مسئلہ ہو، چاہے اور کوئی مسئلہ ہو، لیکن ہمارے سیمانچل میں ہندو مسلمان دونوں بھائی بن کر کے رہے، آج بھی بھائی بن کر کے ہیں۔ ایک محلے میں اگر بازو میں مسلمان کا گھر ہے، ہندو بھائی کو پتہ چلا کہ مسلمان کے ہاں فلاں آدمی بیمار ہے، فوراً اپنی گاڑی نکالتا ہے، اس کو لے کر کے ڈاکٹر کے ہاں چلا جاتا ہے۔ اس کے پڑوس میں اگر کوئی ہندو بھائی کا گھر ہے، مسلمان کو پتہ چلتا ہے، فوراً اپنی گاڑی نکالتا ہے، اس کو لے کر کے فوراً ہاسپٹل جاتا ہے۔ کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح بھروسہ ہے۔ ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر اس طرح گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، انشاءاللہ صدیوں آگے رہے گا۔ چاہے دنیا والے کچھ بھی کر لیں، ہمارے سیمانچل کے بھائی چارگی میں کبھی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ ہم اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیسے ہم ماضی میں ایک مضبوط بھائی بن کر رہے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی اسی طرح ہم ایک بھائی بن کر رہیں گے۔ ہمارے دکھ سکھ میں آپ آئیں، ہم آپ کے دکھ سکھ میں جائیں۔ ہمارے دل میں نہ آپ کے خلاف نفرت ہو، نہ آپ کے دل میں ہمارے خلاف نفرت ہو۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کس کو ہمیشہ رہنا ہے؟ سب کو جانا ہے، مرنا تو سب کو ہے۔ کیا بھائی صرف مسلمان مرتے ہیں؟ نہیں مرتے، سب کو مرنا ہے اور سب کو اسی مٹی کے نیچے جانا ہے۔ جانے کا طریقہ الگ الگ ہے، ہم دفن کرتے ہیں، آپ وہ کچھ اور کرتے ہیں، لیکن جانا تو سب کو ہے۔ جب اس دنیا میں ہمیں محدود طریقے سے رہنا ہے تو کیوں نہ ہم پیار محبت کو بانٹیں، تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ کہے کہ ماشاءاللہ فلاں آدمی بڑے اچھے تھے۔ ہمارا گاؤں ہے، اس گاؤں کے بغل میں ایک صاحب ہے، گنیش جی نام سے، مر گئے بیچارے۔ جب بھی ملاقات ہوتی مفتی صاحب ہاتھ میں لائیے، ہماری چائے پیجئے، ہم ان کی چائے پیتے ہیں، اس قدر محبت۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے گاؤں، آزو بازو کے گاؤں کے سینکڑوں مسلمان اس کے گھر پہ تھے۔
ان کے بیٹوں کی تعزیت کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا سیمانچل کی دھرتی ہے، اور یہ سیمانچل کی دھرتی پہلے بھی مثال قائم کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ مثال قائم کر کے رکھے گی۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس دوسری کتاب ہے، ہم کبھی ان کی کتاب کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، نہ ان کے گرو کو برا بھلا کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر مذہب میں جو کتاب ہے اس کا تم احترام کرو، جو گرو ہے تم اس کا احترام کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نہیں سنے ہوں گے کہ کسی عالم نے فلاں کتاب کو غلط قرار دیا، کسی عالم نے، کسی مولوی نے فلاں گرو کو گالی دیا۔ نہیں، وہ جو لوگ گالیاں بکتے ہیں وہ بازاری لوگ ہیں، وہ دو ٹکے کے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس گیان ہے، نہ اس کے پاس محبت ہے، نہ بھائی چارگی ہے۔ جن کے دلوں میں محبت ہے، بھائی چارگی ہے، کبھی بھی ان کی زبان سے کسی مذہب کے خلاف بات نہیں نکل سکتی۔ تو ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اسی تعلیم کو ہم دنیا میں رائج کرتے ہیں۔ پورے 30 پارے کے اندر، پورے 6666 آیت کے اندر، 540 رکوع کے اندر اللہ نے ہمیں بھائی چارگی کا سبق دیا ہے، اللہ نے ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ دنیا میں رہنے کا سبق دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے کسی ملک میں تو وہاں کے لوگ اگر دوسرے دھرم پر ہیں تم اسے مجبور نہیں کر سکتے اسلام لانے پر، وہ اپنے دھرم پر رہیں، وہ اپنے دھرم پر زندگی گزارے، ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، جب اسلام مکہ میں آیا، مدینہ اسلام گیا، مدینہ کے آس پاس اسلام پھیلا، مسلمانوں کے علاوہ عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے اعلان کیا کہ تم اپنے مذہب پر رہو، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، اگر تمہیں ہمارا مذہب سمجھ میں آ جائے تم قبول کر لینا، اگر سمجھ میں نہ آئے تم اپنے مذہب پر رہو، اپنے عبادت خانے میں تم عبادت کرو، اپنی کتاب پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام وہ نہیں ہے جو بازاری لوگ پیش کرتے ہیں، ہمارا اسلام وہ نہیں ہے جو روڈ پر کھڑے ہو کر روڈ چھاپ لوگ پیش کرتے ہیں، ہمارا اسلام وہ نہیں ہے جو لوگ غلط زبان استعمال کر کے پیش کرتے ہیں، ہمارا اسلام وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، ہمارا اسلام وہ ہے جو ہمارے علماء بتاتے ہیں، ہمارا اسلام وہ ہے جو ہمارے مذہبی گرو بتاتے ہیں، وہ ہمارا اسلام۔ تو ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں، 540 رکوع۔ یہ بڑی کتاب، آسمانی کتاب، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے حفاظت کرا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا، 7 سال کا، آپ اسے کھڑا کر دو اور کہو کہ بیٹا تم قرآن سناؤ، آپ ایک جانب قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وہ بچہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پہنچ جائے گا، کہیں پر غلطی نظر نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ اس کا ہم مکمل عمل پیرا ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ جو شر پسند لوگ اگر اس طرح کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کسی کے مذہب پر انگلی اٹھانا، کسی کے مذہبی کتاب پر انگلی اٹھانا، کسی کے مذہبی چیزوں پر انگلی اٹھانا ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، ہمارا ملک کا آئین اجازت نہیں دیتا، ہمارا ملک کا دستور بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی مذہب کو غلط کہو، کسی مذہب پر انگلی اٹھاؤ، کسی مذہب کے گرو کو تم برا بھلا کہو۔ جہاں ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارے ملک کا آئین بھی وہی کہتا ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پر علماء نے خدمت کی ہے، قرآن کے ترجمے لکھے گئے، قرآن کے معنی لکھے گئے، قرآن کے مطالب لکھے گئے، ایک دو نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو کئی گدھے کتاب سے بھر جائیں گے، پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری نہیں ہوگی۔
آپ سوچ سکتے ہیں قرآن سمندر ہے. قرآن کیا ہے؟ سمندر ہے. قرآن کے اندر لچک ہے. اگر قرآن دل سے انسان پڑھنا شروع کر دے تو آدمی کھچا کھچا آ جاتا ہے. جانور بھی سر جھکا کے سننے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے. اس لئے میرے بھائیوں، آپ کو قرآن سے محبت ہونی چاہیے. تو قرآن جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، کیسے پتا چلا کہ یہی قرآن ہے؟ اسی علماء نے آپ تک قرآن کو پہنچایا ہے. کس نے پہنچایا؟ بتائیے آپ. علماء. ارے بولیے نا کچھ بھائی. علماء نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں 60,000 علماء ایسے تھے جو صرف قرآن اور حدیث پر خدمت کر رہے تھے. انہوں نے سارا کام چھوڑ دیا. کھیتی باڑی، تجارت، ملازمت، سب چیز کو ترک کر کے انہوں نے صرف اور صرف قرآن حدیث پر خدمت شروع کر دی. رات دن انہوں نے قرآن اور حدیث کو اوڑھنا بچھونا بنایا. اسی زمانے میں بخاری لکھی گئی، اسی زمانے میں مسلم شریف لکھی گئی، اسی زمانے میں سیاست کی کتابیں لکھی گئی، اسی زمانے میں حدیث کی تمام کتابیں موجود ہیں. آپ کہتے ہیں علماء کیا کیے؟ ارے علماء نے جو کچھ کیے ہیں، دنیا والے مسلمانوں، آپ ان کے احسان کو کبھی پورا نہیں کر سکتے. اتنا کام انہوں نے کیا. علماء ہی کے بدولت آج ہمارا اسلامی تشخص برقرار ہے. اس فتنے کے دور میں، اگر ہم اپنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں، حدیث پر عمل کر رہے ہیں، سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اسی علماء کے بدولت. علماء اگر اپنے منبر و محراب سے حرام حلال کی تقریر کرنا بند کر دے، سود اور رشوت کی تقریر کرنا بند کر دے، جائز ناجائز کی تقریر کرنا بند کر دے، مجھے آپ بتائیے کتنے فیصد لوگ حلال حرام سے بچ جائیں گے؟ کتنے فیصد لوگ ناجائز جائز سے بچ جائیں گے؟ کتنے فیصد لوگ رشوت اور سود سے بچ جائیں گے؟ ہمارے اسلام نے کہا سود بھی حرام، رشوت بھی حرام، دھوکہ بھی حرام، لوٹ گھسوٹ بھی حرام، کسی کا مال جائیداد کو ہڑپ لینا یہ بھی حرام، کسی کے حصے کو دبانا یہ بھی حرام. ہمارے اسلام نے کہیں پر ذرہ برابر ایسی بات نہیں کی جس میں کسی کی حق تلفی ہو. اسلام نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کسی عیسائی کا گھر ہے، کسی دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، اگر ان کا گھر آپ کے گھر کے بغل میں ہے، اسلام نے یہ کہا وہ تمہارا پڑوس ہے، اور پڑوس کا حق یہ ہے کہ جب پڑوس میں کوئی پریشان ہو فوراً اس کے پاس تک پہنچو. ہمارے اسلام نے یہ درس دیا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے کیا کہا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت العالم مصیبت لا تجبر وسلمت لا تصد وهو نجم طمس وموت قبیلۃ ایسر من موت عالم. اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کی موت بہت بڑی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. عالم کی موت بہت بڑی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور ایسا خلا ہو چکا ہے جو پر نہیں ہو سکتا، اور ایسا روشن ستارہ بجھ چکا ہے. آگے فرمایا وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِن مَوْتِ عَالِمٍ. ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. حدیث ہم نے پیش کی، ترجمہ پیش کیا، اس کو آپ مثال سے سمجھیں. آپ کے 25 گاؤں 30 گاؤں کے بیچ میں
ایک عالم ہے جو قرآن حدیث کا ماہر ہے، مسئلے مسائل کا ماہر ہے، ہر مسئلے کا جواب ان کے پاس مل جاتا ہے، نکاح، طلاق، خلا، شادی بیاہ، ہر معاملے کا مسئلہ وہاں مل جاتا ہے۔ اچانک اس عالم کا انتقال ہو گیا، اچانک اس عالم کا انتقال ہو گیا، اور اس 25 سے 30 گاؤں میں کوئی بھی عالم نہیں ہے جو مسئلہ بتا سکے، حلال حرام کے بارے میں بتا سکے، جائز ناجائز کے بارے میں بتا سکے۔ تو مجھے آپ بتائیے 30 گاؤں پر مشتمل لوگوں کا زندہ رہنا بہتر ہے یا اس ایک عالم کا زندہ رہنا بہتر ہے؟ وہ عالم چلے گئے، سارا کچھ لے کر کے وہ چلے گئے، اب اس کی جگہ پر کوئی ہے نہیں، تب دینی مسئلہ کون بتائے گا؟ یہ 30 گاؤں مکمل یتیم ہو گیا، اب اسے کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک گاؤں کا مر جانا آسان ہے بنسبت ایک عالم کی موت کے۔ ایک عالم اگر مر گیا تو پورا گاؤں بجھ گیا، پورا علاقہ بجھ گیا۔ لوگ بولتے ہیں عالم مولوی کیا کرتے ہیں، علماء کیا کیے؟ علماء یہ کہ آپ کے سر پر ٹوپی کو برقرار رکھا، آپ کے چہرے پر داڑھی کو برقرار رکھا، آپ کے جسم پر شریع لباس کو برقرار رکھا، آپ کی خواتین کے جسم پر پردے کو برقرار رکھا، آپ کے مساجد کو آباد کرنے کے لیے ائمہ دیے، آپ کے مساجد کو آباد کرنے کے لیے مؤذن دیے، آپ کے مدرسے کو آباد کرنے کے لیے مدرس دیے، آپ کے مکاتب کو آباد کرنے کے لیے حفاظ دیے۔ کیا نہیں دیا؟ جنازہ پڑھانے والا آپ کو دیا گیا، نکاح پڑھانے والا آپ کو دیا گیا، دعا مانگنے والا آپ کو دیا گیا، فاتحہ کرنے والا آپ کو دیا گیا، ساری ضروریات کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا، طلاق کے مسئلے حل کرنے کے لیے مفتی دیے گئے، خلا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے قاضی دیے گئے۔ آپ کہتے ہیں مدرسے نے ہمیں کیا دیا، علماء نے کیا دیا؟ علماء نے اتنے کچھ دیے ہیں، اگر آپ پوری زندگی اس کے پیر ٹھوکر کے بھی پیو گے تو حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، خالصۃ للہ، خالصۃ للہ کام کرتے ہیں آپ کے علماء۔ کچہری گئے آپ لوگ؟ بھائی کچہری گئے؟ نہیں گئے؟ جی کوٹ کچہری جاتے ہیں ہم لوگ، وکیل کے پاس، پورنیہ ڈاکٹر کے پاس۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں، بھائی مجھ سے بات مت کرو، باہر جاؤ۔ باہر گئے، نمبر لگائی، 500 روپے فیس جمع کیجئے، پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے۔ بات کرنے کے لیے 500 روپے فیس جمع کرو، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بات کرو اور اپنی بیماری بتاؤ۔ اگر ڈاکٹر صاحب کو سمجھ میں آیا یہ آدمی بیمار ہے تو دوائی لکھے گا، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ٹھیک ٹھاک ہو گھر جاؤ، 500 روپے ہو۔ وکیل کے پاس گئے، وکیل صاحب جھگڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ سر پھٹ گیا، کیا ہوا؟ کیس کرنا ہے، پہلے فیس جمع کرو پھر بات کرو۔ کتنا دینا؟ 5000، 1000، 2000 جو متعین ہے، پہلے جمع کرو پھر بات کرو۔ منشی جی کے پاس کچہری پہنچے کہ منشی جی ڈیٹ لکھنا ہے، حوالہ لکھنا ہے۔ اچھا لکھنا ہے، ٹھیک ہے لکھ دیں گے۔ آپ کو پتا ہے 1000 پہ 150 روپے خرچہ آتا ہے، 1 لاکھ اگر زمین کی قیمت ہے، 15000 روپے پہلے جمع کیجئے پھر میرے پاس آئیے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، میں کوئی لندن سے نہیں بول رہا ہوں، کرتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ بتائیے، آپ 12 عیدگاہ گئے ہوں گے، ایک بار میں 10 بار گئے ہوں گے، قاضی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس آپ نے زبانی بھی مسئلہ پوچھا ہوگا، آپ نے لکھ کر کے بھی مسئلہ پوچھا ہوگا۔ مجھے آپ بتائیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کو آپ نے کتنا پیسہ دیا ہے؟ فی سبیل اللہ انہوں نے کام کیا آپ کا، کبھی آپ سے انہوں نے پیسے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اگر آپ نے انہیں دینے کی کوشش کی تو آپ کو انہوں نے دھمکا کے بھیج دیا کہ لاؤ۔ فی سبیل اللہ کام کرنے والے کو آپ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ؟ کیا کبھی آپ کے علماء نے فیس مانگا؟
کیا کسی مسئلے کو بتانے کے لیے آپ سے پیسہ کا مطالبہ کیا؟ ارے کیا تو بولیے نا، آپ کھڑا ہو کیا؟ کیا کسی مفتی نے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے پیسہ مانگا؟ کیا کسی قاضی نے آپ سے پیسہ مانگا؟ فی سبیل اللہ کام کرنے والے لوگ، اور لوگ اس کو کہتے ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو خوشی سے فیس دیتے ہو، وکیل کو خوشی سے فیس دیتے ہو، وہاں نہیں کہتے کہ آپ فیس لیتے ہو اور علماء پر فوراً انگلی اٹھا دیتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ آپ کے محسن ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر آپ کا کوئی خیر خواہ محسن ہے تو آپ کے علماء۔ 12 بجے رات مولوی صاحب سوئے ہوئے گھر میں، 12 بجے 1 بجے رات کنڈی کھٹکھٹائی، کیا بات ہے مفتی صاحب؟ بچہ بہت رو رہا ہے، ہماری بیوی پگلی کے طرف کر رہی ہے، ذرا چلیے پھونک دیجیے۔ 1 بجے رات میں مفتی صاحب جلدی سے کپڑا پہنے، ہاں بھائی چلو مجھے آپ اپنی عدالت کو جا کے دکھا دیجیے 1 بجے رات میں، اور اسے کہیے مکھیا سے، سرپنچ سے، وارڈ ممبر سے 1 بجے رات میں میرے گھر کا معاملہ ہو گیا، پہلے فیس رکھو، گاڑی ہماری سوکھی پڑی ہے، اس پر پہلے پیٹرول ڈالو، پہلے پیٹرول ڈالو، گاڑی ہماری بھوکی ہے، پہلے اس کا پیٹ بھرو تب ہم چلیں گے، اور 1 بجے رات میں لے جاؤ گے تو 1000 کم سے کم تمہیں لگے گا۔ میرے بھائیوں، رشوت خوروں، کمینے لوگوں سے آپ کو اتنی محبت، آپ کے جو محسن اور خیر خواہ ہیں ان سے آپ کو دشمنی۔ ارے امام سے آپ کو کس بات کی دشمنی؟ امام سے آپ کو کس بات کی دشمنی؟ امام سے آپ کو صرف اس بات کی دشمنی ہے وہ حلال کو حلال، حرام کو حرام بتاتا ہے، سود خور کی مذمت کرتا ہے، رشوت خور کی مذمت کرتا ہے، بیٹی اور بہنوں کے حصوں کو دبائے کر کھانے والوں کی مذمت کرتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے۔ اسی یہی جرم ہے امام کا جو آپ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ 1 بار نہیں 1000 بار آپ نفرت کر لیجئے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ حق جس کی زبان سے حق نکلتی ہے، چاہے آپ اسے کتنوں بھی روکو گے کبھی رکنے والا نہیں۔ امام سے دشمنی، نہ آپ سے وہ زمین مانگ رہا ہے، نہ آپ سے وہ پیسہ مانگ رہا ہے، نہ آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے اس کا، پھر ہی بولتے ہیں امام صاحب بتائیے، امام صاحب ہر وقت اسی کی برائی، روڈ ہر چوک چوراہے ہر دروازے پر۔ بھائی کیا دشمنی اس بیچارے سے، اس مؤذن سے جو بیچارہ اذان دیتا ہے، کیا دشمنی ہے؟ بس ایک ہی بات کی دشمنی ہے کہ وہ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح المنبر پر بیٹھ کر بولتا ہے، اسی بات سے دنیا والوں کو پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ سود خور کہتے ہیں کہ سود کے بارے میں تقریر مت کرو امام صاحب، رشوت خور کہتے ہیں رشوت پر تقریر مت کرو، ناچنے گانے والے، ڈانس دیکھنے والے، نچانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے روزگار پر اثر پڑے گا، اس پر آپ تقریر مت کرو۔ میرے بھائیوں، آپ 1 بار نہیں 1000 بار منع کرنے پر یہ زبان نہ رکی ہے نہ رکے گی، چاہے آپ سلام کرو یا نہ کرو، چاہے مجھے جلسے میں بلاؤ یا نہ بلاؤ، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں، لیکن حق کہا جائے گا، چاہے آپ کو کڑوی لگے، چاہے آپ اسے پسند کریں چاہے نہ کریں۔ سود کھانے والا اس روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے، رشوت کھانے والا اس روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے، اپنے بہن اور بیٹیوں کا حصہ دبا کر کھانے والا اس روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سر پر ٹوپی پہن لو، ہاتھ میں تسبیح لے لو اور جا کر تہجد پڑھ لو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تیرے طرف نگاہ نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ تو رشوت خور ہے، تو سود خور ہے، تو دوسرے کے حصے کو دبا کر کھانے والا ہے۔ یہ نماز، یہ تسبیح، یہ تلاوت نہیں بچائے جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ہر تقریر میں، ہر جلسے میں کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، میری تقریر سے بعض لوگوں کو چوٹ لگتی ہے، درد آتا ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، لیکن جو حق ہے اس کی صدا بلند ہوتی رہے گی۔ تو علماء، آپ علماء کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں،
آپ کے احسان پہ وہ تباہ نہیں ہے، آپ قدر کرو۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سلام نہیں کرتے وہ علماء لفیظ، آپ خواہش مند ہیں کہ مولوی ہم کو سلام کرے، عالم ہم کو سلام کرے، کیوں؟ ہم گاؤں کے چودھری ہیں، گاؤں کے سیٹھ ہیں، گاؤں کے زمیندار ہیں۔ ایک حدیث سنو، ٹائم ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا میرا؟ اچھا چلو ایک حدیث بولنے کے بعد کال کرتا ہوں۔ ایک حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا، عالم بن جاؤ، چار قسموں میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہو جاؤ۔ عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، علم دین حاصل کرنے والا بن جاؤ۔ اگر علم دین حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کسی عالم کی بات سننے والا بن جاؤ۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر تم کسی عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ ان چار چیزوں میں سے ایک چیز میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم عالم نہیں بن سکتے، مدرسے میں پڑھ نہیں سکتے، کسی عالم کی تقریر سننے کا تمہیں موقع نہیں ملتا ہے، تو علماء کی قدر اور محبت کرو، بڑھاؤ۔ آگے فرمایا اگر تم نے عالم سے بغض رکھا، دنیا میں بھی تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس کی مثال لے لو، مثال سمجھو، ہر گاؤں میں، یہ پورے علاقے میں جتنے گاؤں ہیں، جو لوگ سیٹھ لوگ، چودھری لوگ، زمیندار لوگ، جن کی زمین رشوت سے، سود کے ذریعے سے جمع ہوئی، 10-10 100 بیگھے 500 بیگھے جمع ہوئے، انہوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے علماء سے نفرت کی۔ آپ جا کے دیکھ لو ہر گاؤں میں، اس خاندان میں تمہیں ایک بھی چشم و چراغ نہیں ملیں گے، ایک بھی عالم نہیں ملیں گے آپ تم کو جو اس کرسی پر بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا رہا ہوگا۔ اگر آپ کے گاؤں میں عالم ملیں گے، حفاظ ملیں گے، وہ غریبوں کے بچے ملیں گے یا میڈیم کلاس مسلمانوں کے بچے ملیں گے۔ اپر کلاس مسلمانوں کے بچے اس لیے نہیں ملتے، وہ اپنے علماء سے بغض رکھتے ہیں۔ اسی بغض کا نتیجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو محروم کر رکھا ہے، اس کی نسلوں میں کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ یہ بالکل مشاہدہ ہے، آپ جا کے ہر گاؤں میں ٹرائی کر لو، دیکھ لو، اگر میری بات جھوٹ نکل آئے تو بارہ اتنا کہ مجھے کہا دینا امام صاحب آپ نے غلط کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یہاں بیٹھے ہو، علماء سے محبت کرو، علماء کی قدر کرو، ائمہ کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو۔ بات آئی حفاظ کی تو بتاتا چلو، آپ کے گاؤں میں سب سے غریب آدمی اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، زید ہے، بکر ہے، جس کے پاس صرف 2 ڈسمل زمین بیٹھنے کی ہے۔ اس کا بیٹا حافظ قرآن، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، کہاں سے؟ پچھم طرف سے، ارے پچھم طرف سے آنے والا ہے، چاند پچھم سے نکلے گا نا، تو آئے گا پچھم سے نا۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں آپ قرآن کس کے پیچھے سنیں گے؟ آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں لکھا، بولیے نا، کس کے پیچھے سنیں گے؟ حافظ جی کی بات، ارے حافظ جی کے باپ کے پاس تو زمین ہی نہیں ہے، 2 ڈسمل بسنے کی زمین ہے، غریب کا بچہ ہے، گھر چھپڑ کا ہے، باپ کے جسم پر پیوند لگا ہوا کپڑا ہے، آپ تو اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ آپ تو اے سی میں سونے والے ہو، قالین میں بیٹھنے والے ہو، مخمل کے گدے پر بیٹھنے والے ہو، ریشم سے کپڑے پہننے والے ہو، اس پھٹیچر کے بچے کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ پتہ یہ چلا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ جسے چاہتا ہے اوپر اٹھا لیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے زمین میں دھسا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم محبت کرو گے، تمہارے گھر میں بھی ایسا چشم و چراغ پیدا ہوگا جو بڑے بڑے لوگوں کو اپنے پیچھے نچائے گا، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے پیچھے اٹھک بیٹھک کرائے گا،
बड़े बड़े लोग उनके पीछे सजदा रुकू करेंगे, वो जो कहेगा उसे करना पड़ेगा, चाहे वो वक्त का डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे बड़ा सेठ हो, चाहे बड़ा नवाब हो। मस्जिद में जाने के बाद उस गरीब के बच्चे के पीछे उसे उठक बैठक करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इज्जत आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, चाहे खुशी से इज्जत करो, चाहे तुम्हारे हलक के अंदर नीचे उतरे या न उतरे, रमजान में तो हर हाल में इज्जत करनी पड़ेगी। पता ये चला कि तुम्हारी दौलत उसके सामने कुछ नहीं, तुम्हारी मालदारी उसके सामने कुछ नहीं, तुम्हारा ओहदा उसके सामने कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा उसके सामने जीरो है। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा से मोहब्बत करो, हुफ़ाज़ से मोहब्बत करो, उनसे दुआएं लो, उनको तिरछी निगाहों से मत देखो। अगर तिरछी निगाहों से देखोगे 7 नस्ल गुजर जाएंगे, कभी भी तुम्हारे नस्ल में अल्लाह पैदा नहीं करेगा। मोहब्बत करोगे, तुम्हारे घर में भी अल्लाह ऐसा लाल पैदा करेगा, इस कुर्सी का मालिक होगा और इस कुर्सी पर बैठकर वो भी लोगों को समझाएगा। मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? सब लोग करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।